جہاں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس لیے کہ عزائے فاطمیہ میں ہر کوئی نہیں آتا ہے۔ ہاں، جب محرم کی مجلسیں ہوتی ہیں تو جناب فاطمہ زہرا رومال لے کے آ جاتی، لاؤ میرے بیٹے کو مرہم دے دو۔ لیکن جب عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہوتی ہیں تو حسین آتے ہیں، لاؤ میری ماں کے غم کے آنسو دے دو۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزاداروں، جب جناب سیدہ کا وقت شہادت قریب آیا، ایک مرتبہ اپنی بیٹی زینب کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بیٹی زینب ایک وصیت ہے۔ ہاں ماں بتائیے کیا وصیت ہے؟ کہا بیٹی زینب، جب حسین وقت آخر رخصت کو آئے تو گلے کے میری طرف سے بوسے لے لینا۔ یہ زینب سے وصیت فرمائی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حسین کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا، اے میرے لال حسین ایک وصیت ہے۔ ہاں ماں فرمائیے کیا وصیت ہے؟ جب وقت آخر رخصت تو خیمے میں آنا تو زینب کے بازوؤں کو یہ ساری وصیتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد مولا کائنات کو بلایا گیا، مولا کائنات سے ساری وصیتیں کی، فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے، مجھے غسل تم ہی دینا، مجھے کفن تم ہی پہنانا، ساری وصیتیں کی۔ لیکن ایک وصیت آخر میں یہ بھی کی، اے علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، جب بھی حسین کو پیاس لگے تو حسین کو پانی پلا دینا۔ لیجیے عزاداروں، وصیتیں تمام ہو گئی۔ وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ سیدہ نے اسما کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، دیکھو ہم حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک ہماری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سیدہ زندہ ہے، اگر آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا سیدہ دنیا سے ہو گئی۔ مگر اسما دیکھو جب میرے بچے آئے تو پہلے میری شہادت کی خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، پہلے انہیں پانی پلا دینا۔ لیجیے عزاداروں، اتنا کہنے کے بعد سیدہ حجرے میں آئی، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی۔ کچھ لمحے کے بعد تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہوئی۔ آسمان نے آواز بلند کہا، اللہ اکبر۔ اب اتنا کہنا تھا کہ حسن و حسین گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آسمان نے آنسوؤں کو پوچھا، پہنچنے کے بعد کہا، آؤ بچوں کھانا بناؤ۔ ایک مرتبہ حسن و حسین نے کہا، میری اماں کہاں ہے؟ میری اماں کہاں ہے؟ آسمان نے کہا، نہیں بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ حسن و حسین نے کہا، اے اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر بھی کھانا کھایا؟ میری ماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اسما کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رک کر دیا حجرے کی طرف، دونوں بچے دوڑے۔ اب تو حجرے کے باہر آئے تو ننھے ننھے ماموں کو دارا، آواز دی، اے بابا میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ کہہ کر دونوں بچے مسجد کی جانب دوڑے۔ ابو الحسن کو لایا گیا، ابو الحسن آئے، وصیت کے مطابق غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، غسل مولا کائنات نے دیا۔ دوران غسل علی چیخ مار کے روئے۔ کسی نے پوچھا، یا علی آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ آواز بھی سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ہاں، آپ نے ابھی ایک خطیب اس دنیا سے رخصت ہوا، سارے ثواب کی مجلس مدرسے میں بھی ہوئی تھی۔ خطیب ولایت، خطیب حق زہرا بیان کرنے والے مولانا محسن جعفری صاحب، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹراما سینٹر میں جو بھرتی تھے، تو میں اپنے استاد کے ساتھ انہیں دیکھنے کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے یہی جواب دیا کہ ان کی پسلیوں پہ چوٹ آئی ہے اور انہیں بے ہوشی کے عالم میں رکھا گیا ہے۔ اگر یہ ہوش میں آئیں گے تو پسلی کی چوٹ کی درد کو برداشت نہ کر، اگر پسلیوں میں چوٹ آ جائے تو انسان کو بے ہوش رکھا جاتا ہے، اس کی درد کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ سوچئے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، سیدہ نے 75 دن کیسے گزارے ہو؟ خدا رو لیجئے، قرصہ دے دیجئے۔ یہ دیاداروں، مولا کائنات نے غسل بھی دیا، کفن دیا، جنازہ لا کے صحن خانہ میں رکھا گیا، آواز دی، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کرو۔ لیجیے حسن مصطفیٰ آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا۔
زینب آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا، کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا، لیکن حسین ہے پائتی آگے کھڑے ہو گئے، اے اماں تم مرتبے میں مریم سے کم نہیں، میں مرتبے میں عیسیٰ سے کم نہیں، جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو اپنے گلے سے لگایا تھا، اے اماں جب تک تم نہ بلاؤ گی کہ حسین نہ آئے گا، لیجیے عزادارو بندے کفن ٹوٹے، آجا میرے لال حسین، میرے سینے سے لگ جا، حسین ماں کی گودی سے لپٹ گئے، شاید جبرائیل آ رہے ہوں گے، حسین کو علیحدہ کر دیا ہوگا، لیکن الگ ہوتے ہوتے حسین نے بھی جملہ کہا ہوگا، اے اماں آج تم نے بلایا یہ حسین بلایا، مگر اس وقت چلی آنا کہ جب میرا وقت آخر ہوگا، شمر کا کند خنجر ہوگا۔ جزاک اللہ، بس وصیت کو پورا مکمل کر دینا ہے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کیا وصیت تھی جناب سیدہ کی؟ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کو جب بھی پیاس لگے تو حسین کو پانی پلا دینا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، جنازے کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اب مولا کائنات کا دستور یہ ہے، کلیجہ تھام کے سننا دارو، اسی پہ مجلس تمام ہے۔ مولا کائنات کا دستور یہ ہے کہ ہر شب مولا کائنات قبر بطول پر جا کے قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی قرآن پڑھ رہے تھے کہ قبر سیدہ سے آواز آئی، اے ابو الحسن جلدی سے اپنے گھر چلے جاؤ۔ علی نے کہا سیدہ میں اپنے گھر کیوں چلا جاؤں، کہ میرے حسین کو پیاس لگی ہے، جاؤ حسین کو پانی پلا دو۔ میں کہوں سیدہ فریاد مدینہ ہے، حسین کو پیاس لگی، آپ نے علی کو بھیج کے پانی پلا دیا۔ آؤ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شیوے کا کند خنجر۔